बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने जो अब तक की अहम खबरें हैं वो पहले मैं रख दूं। एक तो इमरान खान ने जो डेडलाइन दी थी वो ख़त्म होने में 2 घंटे रह गए हैं। 20 लाख अवाम का सुनामी इस्लामाबाद टकराने से तैयार तहरीक इंसाफ का प्लान है। खान की ज़मानतों में भी तेज़ी आई। 30 नवंबर वाले मामला जो 9 मई के केसेस से अब 23 नवंबर को एक दिन पहले 24 से सुने जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट बचाओ प्रोग्राम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोहसिन नकवी को डयाला जाके खान से मुज़ाकरात का हुक्म दिया। बुशरा बीबी का पहला बड़ा वीडियो पैगाम, बड़े अहम मामलात। और खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, पाराचिनार में खुलेआम जो शहादतें हो रही हैं, इसके पीछे क्या वारदात चल रही है। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस में वहाँ भी बड़ी शिद्दत आ गई। गाड़ियाँ, रेस्ट हाउस, नजर आतिश, वहाँ पर मकबूजा आज़ाद कश्मीर बना हुआ है। इमरान खान के वफादार आदिल बाज़ई की भी एक नई तारीख उसके इनकार की। और ताजरों की आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, जरदारी बिलावल का मामला और असद उमर की आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरें। नून लीग के वज़रा और MNA तहरीक इंसाफ पर तशद्दुद के लिए तैयार है। ये मोहम्मद ज़ुबैर की अभी इंकशाफ आया सामने। अब तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, तफसील से बात करते हैं। अभी जो बुशरा बीबी का सबसे पहले खान के हवाले से पैगाम, 24 नवंबर के हवाले से उन्होंने अहम 4 बातें की। एक 24 नवंबर का पैगाम कि जब तक इमरान खान खुद आकर ना कहे कि 24 नवंबर का एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। किसी लीडर, किसी रहनुमा की अब जुर्रत नहीं होगी कि तारीख आगे पीछे करे। 24 नवंबर फाइनल कॉल, अब आगे कोई बात नहीं। बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि इमरान खान ताकत में आए तो आम माफ़ी का ऐलान करेंगे ताकि इन लोगों को ज़हनी इत्मीनान और सुकून हो जाए। जो फांसी काट और खान उल्टा लटकाने की और डराने की इनको सहाफ़ी खबरें देते हैं, उन्हें तसल्ली मिल जाए। खान ऐसा कुछ नहीं करेगा। तीसरी अहम बात, पाकिस्तान की आवाम को कि देखें ये मुल्क आपका है, ये मसाइल आपके हैं। खान आइन और कानून की इस लड़ाई में अपनी कुर्बानी दे रहा है। अब आप सबका ये फ़र्ज़ है, जिसमें वकला शामिल हैं, किसान शामिल हैं, ताजर और सबसे बढ़कर तुलबा पाकिस्तान के। हर तबका फ़िक्र इसमें अपना हिस्सा डाले पुरअमन अंदाज में, क्योंकि कानून की बालादस्ती के लिए तो कानून पे चलते हुए सब कुछ करना है। बुशरा बीबी ने आज ये भी बात की जो मैंने आपको बारहा अपने वीलॉग्स में बताई, बारहा, कि जनरल बाजवा और उसकी बीवी इमरान खान के मदीना नंगे पाँव जाने से, तस्बीह उठाने से, आयात पढ़ने से, शलवार कमीज से तंग थे। आज उन्होंने खुद ये सबूत भी पेश कर दिया। और असल मसला भी यही था कि वो कहते थे कि रियासत मदीना क्यों बनाना चाहता है, शरीयत की तरफ जा रहा है, इस्लाम की तरफ क्यों जाता है, मज़हब की तरफ क्यों जाता है। ये खान की हुकूमत गिराने का बहुत बड़ा अहम पहलू था। अब देखें ये मामलात किस तरफ जाएंगे। अल्लाह इन्हें मौका दे रहा था बार बार। 8 फरवरी को अल्लाह ने मौका दिया, साइड पे हो जाए, इज़्ज़त से बच जाते, निज़ाम चलने देते, अदालतों पर छोड़ देते, कुर्बानी के लिए बकरे थे, इज़्ज़त बच जाती। फिर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने भी हाल ही में मौका दिया, ये खान को रिहा कर देते। इन्होंने बजाय रिहा करने के अगला केस बना दिया और अब चले गए आमिर फारूक के पास। ये वो शख्स जिसके मुंह से मोहसिन नकवी की तरह झाग निकलती है खान के खिलाफ। आपको अंदाज़ा इनको भी है कि लातों के ये भूत है। अब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक ने जो मोहसिन नकवी की सरबराही में कमेटी बना के खान से मुज़ाकरात की बात की, जाओ जाके कायल करो, ये एहतजाज मौखर करवाओ। अब मोहसिन नकवी की क्या जरूरत है इमरान खान का सामना करे। और साथ ही उन्होंने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत जो 30 नवंबर को होनी थी, वो 23 नवंबर को वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी में समात की दरख्वास्त डाली, वो कबूल कर ली। वो आमतौर पर मंजूर नहीं होती, लेकिन ये हैरानकुन तरीके से 9 मई के मामला 23 नवंबर को एक दिन पहले 24 नवंबर से सुनने पर तैयार हो गए। अब उस पर या तो ये फैसला दे के दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमिर फारूक देखें कह रहा है कानून के मुताबिक एहतजाज नहीं करने दूंगा, यानी धरना या एहतजाज बिल्कुल नहीं कर, इस तरह के अहकामात। वैसे तो देखिए डयाला का एक सुपरिटेंडेंट 17वें ग्रेड का अफसर उसकी बात नहीं मानता। अदालतों की, जजेस की औकात आपने इस मुल्क में देखी है, एक क्लर्क से ज़्यादा नहीं है। वो जितने फैसले करें उठा के वो परे मारते हैं एक छोटे छोटे अफसर। ये चीफ जस्टिस ये अफरीदी का हाल देख लें, बिजली के मीटर रीडर की चोरी के केस सुन रहे हैं वो। अब इमरान खान के जितने केस बने, कैसे चले, फैसले कैसे, ये पाकिस्तान की आवाम, कानून, ये सारा पोस्टमार्टम देख चुकी है। आमिर फारूक साहब पहले अपने साथी 6 जजेस को खुफिया इदारे का जो मार्च का लिखा हुआ खाता है, उन्हें तो पहले इंसाफ दिलवाएं। उनके जो बहनोई और रिश्तेदारों के साथ होता रहा। अब तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, ये पुरअमन अंदाज में डी चौक बैठना चाहते हैं, ये इनका हक है। उस पर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में IG को, वहाँ पर जो वज़ीर आला के अंडर आता है, लेकिन ताकत का मुजाहरा वज़ीर आला से भी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है बताता हूँ आपको, कि जी कोई पुलिस एहलकार सियासी नुमाइंदों के साथ सियासी जुलूस में शामिल नहीं होगा, वरना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करे। वैसे तो वो जाते भी नहीं, ना उन्हें लेके जाते। इसे मिला E11 में 15 करोड़ का प्लॉट IG पंजाब और खैबर पख्तून। 15 करोड़, पता है कितने ज़ीरो होते हैं उसमें। तो फिर ये तो मामला करना था। अब चूँकि इन्हें पता चल चुका है, तहरीक इंसाफ की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 20 लाख लोगों का ये टारगेट आ चुका है। अब ये चाहते हैं सिचुएशन को ख़राब करें जितनी कर सकें। ये जो अफगानी बाशिंदों के नाम पे 26 नंबर चुंगी से 300 गिरफ्तारियां उन्होंने की हैं, इन्हें पता है ISF के लोग दाखिल हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। अगर ये अफगानियों का नाम लगा रहे हैं तो इनसे पूछे, ये 300 लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए, बॉर्डर तो इनके पास है।
وجہ صرف سادی سی ہے کیونکہ قدم قدم پر یہ ننگے ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. ابھی انہوں نے علی مین اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے احتجاج ملتوی کی خان کو آفر بھیجی کہ 10 دن ملتوی کر دیں. صرف خان کو پتہ ہے یہ صرف انگیج کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی نیت جانتا ہے، اور عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے 60 کیسز عمران خان کے اور مزید بنے ہیں. اب عمران خان سے آج پوچھتے رہے کہ مذاکرات کن سے ان کے نام بتائیں. خان نے ان کے نام ابھی نہیں بتا سکتے. یہ 10 دن مانگ رہے تھے میرے سے، اور بھائی 10 دنوں میں پہاڑ فتح کرنے تم نے. خان نے کہا بے گناہ لوگوں کو رہا کرو. انہوں نے الٹا عمران خان پہ کیسز بنا دی. اب 10 دنوں میں انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہ صرف طول دینے کے، ایک دفعہ پھر کینسل ہو اور لوگ پیچھے ہٹ جائیں. یہاں لوگ خان پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں. یہ اللہ نہ کرے عوام اس طرف جائے. انہیں چاہیے کنٹینر ہٹائیں، ڈی چوک میں لوگوں کو بیٹھنے دیں، کہیں آ کے بیٹھیں پورا من انداز، پھر اس کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ مطالبات پہ بات کریں. ماضی میں عمران خان کرتا رہا. اب یہاں پہ ایک تو نوجوان ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، پھر ان کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. دیکھیں انہوں نے پہلے مولوی استعمال کیے، پھر اب جج استعمال کر رہے ہیں، اور دونوں کامیاب نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد ڈیل کی خبریں چلا دی، وہ بھی ناکام. آج بشرا بی بی کی ویڈیو سے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. عمران خان کا لائے عمل یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کی جو پوری لسٹ ہے، خاص طور پر پنجاب میں 297 رہنما، 5000 کا ٹارگٹ، وہ 14,85,000 لوگ بنتے ہیں. ان میں سے 10% 1,45,000 بنتے ہیں. پھر کے پی سے جو بڑا پورا ٹارگٹ ہے، یہ سارے ملا کے تحریک انصاف 20 لاکھ لوگوں کی یہ توقع کر رہی ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے. اور اس کی وجہ دیکھیں، حاجی امتیاز جیسے لوگ، ابھی اس کے خاندان کے ساتھ انہوں نے ماضی قریب میں کیا کیا نہیں کیا. اس کی مطلب پریگننٹ بیوی، پھر 9 سالہ بچی کے ساتھ ابھی 24 نومبر کے لیے وہ خاندان سمیت آنے کو تیار ہے. عادل بازئی زبردستی انہوں نے جماعت میں شامل کیا، حلف نامہ جعلی سازی سے بنایا، پھر اس کے بعد گواہان کی شناختی کارڈ 2 نمبر بنائے، الیکشن کمیشن سے وہاں سے اس کو ڈیسیڈ کر دیا، اس کا گھر پلازا سب کچھ جائیداد. وہ نوجوان کوئٹہ میں کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے پہنچو خرچہ سارا میں کروں گا اور میں بھی جا رہا ہوں. تحریک انصاف کے تمام رہنما اس دفعہ تیار. اس دفعہ پنجاب سے انہیں بہت بڑا سرپرائز آ گیا. میری یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں. آج جو بشرا بی بی نے بات کی نا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو اور ان سب لوگوں کو، کہ خدارہ پاکستان کی عوام پر ظلم و ستم بند کر دیں. یہ کرم ایجنسی پہ پارا چنار میں 38 معصوم لوگوں کی شہادتیں، یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا وزیر داخلہ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ حکومت بنانے اور توڑنے میں لگا ہوا ہے. کل 13 سپاہی وہاں شہید ہوئے، معصوم پاکستانی روزانہ، اور یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں خود. اور یہاں اسلام آباد کی پولیس بڑے بڑے پیٹ نکالے ڈیلیور کرنے. وہ ڈیلیور کیا کرنا ہے؟ پارا چنار میں آگ اور خون اور بارود کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کہتے ہیں دہشت گرد باہر سے آتے ہیں، پر دہشت گرد باہر سے کہتے ہیں بارڈر تو آپ کے پاس ہے. یہ مخصوص حالات میں بنائے جاتے تاکہ ڈالروں کی ایک تو برسات ہو، اور پھر جن علاقوں میں امن کی ضرورت ہے وہاں پر یہ دہشت گردی پلان کے ساتھ کی جاتی ہے. اب ایف سی کے اہلکار وہاں لگے ہیں، یہ اٹھا کے اسلام آباد لے جاتے ہیں. اب پاکستان کے جو قانون پسند لوگ ہیں انہیں مارے. اب ادھر جو معصوم، اور وہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ وہ آ رہے تھے تحریک انصاف کے دھرنے کی طرف، پھر چومی نمبر 26 پہ آپریشن کر کے 300 لوگوں کو وہاں جو گرفتار. تو یہ سارا سسٹمیٹک پلان کے ساتھ پختونوں کو افغانی ڈکلیئر کر دیں. اب یہ وہی واردات ہے. انہیں پتہ ہے 26 نمبر چونگی کا راستہ اڈیالہ کی طرف جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، انہیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، اور یہ ہوگا بھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں احتجاج کس طرح کامیاب ہوگا. یہ 9 اہم نکات کسی احتجاجی تحریک میں چلتے ہیں. سب سے پہلے منظم کتنے ہیں، آرگنائز یعنی کتنے، ان کے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے، نظریہ کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اور حکمت عملی کیا ہے. یہ چیزیں، یہ عوامل جب اکٹھے ہوں جو تحریک انصاف کے اس وقت نظر آ رہے ہیں، یہ آرگنائز ہو چکے ہیں پورے پنجاب کے پی میں، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. مطلب نفاق اتحاد کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا. نظریہ ان کے پاس خان کا، قانون، آئین، جمہوریت کا، انسانی حقوق کا، اور جذبہ ایمانی. اب حکمت عملی کی کمی تھی، خان نے پلان بھی دے دیا، وہ پلان ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا. اب یہ اسی حکمت عملی پر ہے جو میں زیادہ اس میں بات نہیں کروں گا. تو یہ ناکام ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یقین کریں اس کی آزاد کشمیر بہت بڑی مثال ہے. یہ خان کا اگر لائے عمل پہ چلتے رہے تو یقین کریں ان کی کامیابی ہے آرام سے. وہاں پہ ایکشن کمیٹی نے، آزاد کشمیر نے آپ کے سامنے کیسے آپ نے منظور کرائے اس مطالبات. اب وہاں ابھی دیکھیں صدارتی آرڈیننس پہ جو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈیننس 2024 جاری کیا ہے، ایکشن کمیٹی اسی کو قابو کرنے کے لیے. ہندوستان نے آرٹیکل 370 لگایا تھا، انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شہری حقوق پر اسے حملہ قرار دیا. انہوں نے کابینہ سینٹ سے زرداری سے دستخط کرا کے دستی وہ نافذ بھی کر دیا. اب لوگ نکل آئے، پولیس انہوں نے سامنے کھڑی کر دی جو ہمیشہ کی طرح کی، لوگوں کو ماریں، پھینٹی لگائیں. اب لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ وہ تحریکوں سے لڑنے والے ٹف لوگ ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے پولیس کو الٹا پکڑ لیا. اور پھر جو زخمی ہوئے نا لوگ خود سی ایم ایچ لے کے گئے جو فوج کا آپ کو پتہ ہے اسپتال، انہوں نے دروازے بند کر دیے کہ مارو ان کو جتنا مرضی. تو یہ پولیس والے بھی غور سے دیکھ لیں کہ یہ صرف فرنٹ پہ رکھے جاتے ہیں. آزاد کشمیر کی عوام پر پھر آنسو گیس، شیلنگ، پولیس کی بربریت، وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں دیکھیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ، ہم تو مقبوضہ کشمیر مقبوضہ، وہ تو آزاد کشمیر پر ترس کھاتے ہیں. یہاں دفتر خارجہ کہتا ہے جی وہاں قیدیوں کی رہائی کریں، سیاسی قیدیوں کی. ان کے حالات دیکھیں کیا ہے. مقبوضہ نہ کہا کریں سے، یہ تو آزاد ویسے ہی ہم نے بنا لی ہے. دونوں
کا حالات عجیب ہیں، بلکہ ان کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اب یہ حق اور سچ کی راہ پر جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور اب معاملہ فیصلہ کن مرحلے میں، یہ ڈیڈ لائن ختم ہونی ہے، اس کے بعد 24 کی آپ کو تیاریاں عروج پہ۔ آج عوریہ مقبول جان کی بھی ضمانت ہوئی۔ ان بزرگوں کو دیکھ کے نوجوانوں میں ویسے بڑا حوصلہ آتا ہے کہ یہ بزرگ اگر نہیں ٹوٹ رہے تو نوجوان کیسے ٹوٹے گا۔ ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، ابھی عوریہ مقبول جان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تنگ جگہوں پر رہنے کا انہیں ایک فوبیا ہے، وہ جہاز میں دروازہ بند ہو تو گھٹن محسوس کرتے تھے۔ کہتے 3 مہینے میں نے کہا جیل کیسے گزار گیا آپ؟ کہتے یہ اللہ کی طرف سے حوصلہ ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیسے آزما لیا اور میں کامیاب۔ 22 اگست 2024 کو انہیں اٹھایا FIA سائبر کرائم نے، 21 کی رات کو، بلکہ 3 مہینے کا ظلم و ستم اس عمر میں سہ کے ڈٹ کے آگے۔ وجہ کیا تھی کہ قاضی کو ننگا کیا، بے نقاب کیا، اس کی کرپشن، اس کے بھائیوں کی کرپشن دنیا کے سامنے رکھی۔ تو وہ ظالم جس طرح مستفین کاظمی کے ساتھ اس نے تشدد کیا، وہ ڈونٹ دینے والے بچے کو اغوا کروا لیا، اور پھر جو عوریہ مقبول جان کے ساتھ ظلم و ستم۔ لیکن قدرت دیکھیں کیسے انتقام لیتی ہے، اس کو کیا ثبوت چاہیے آپ کو، قدرت کیسے کرتی ہے۔ عوریہ مقبول جان پر پھولوں کے، محبتوں کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، اس عمر میں دولہا بنایا جا رہا ہے، اور وہ ظالم شخص سر ٹانگوں میں اور تشریف ہوا میں چوروں کی طرح کیسے بھاگ رہا تھا، دنیا بھر میں ذلت کما رہا ہے۔ ابھی بھی کسی ڈرائنگ روم میں چھپا ہوا، میں یہ بھی بتا دوں، ویلاگ سنتا ہے، وہ اپنے بال بھی نوچ رہا ہوگا۔ تو قدرت کا انتقام پھر یہی ہے۔ ابھی ان کے 2 ٹاؤٹ، ایک اسد عمر اور ایک کامران خان ملے ہیں۔ اسد عمر نے ٹویٹ کیجیے معیشت بہتر ہو گئی ہے، نون لیگ کی حکومت پرفارم کر رہی ہے۔ وہ کامران خان نے تو کہہ دیا کہ جی وہ چیف کی جو ملاقات ہوئی لیڈرشپ سے وہاں بزنس کے لوگوں سے، زرداری بلاول کی کرپشن کو کسی نہیں پتا وہ کرپشن نہیں ہے، خیر جی بڑے برہم تھے اس پہ۔ انہوں نے کہا جی وہ لینڈ ریونیو کا نظام ڈیجیٹل نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی میں سارا سسٹم ریورس کروا دوں گا۔ بہرحال معیشت کو پوری ریورس اس وقت ہو چکی ہے فی الحال۔ تو اس پورے نظام کے بینیفیشری یہی بزنس مین طبقہ ہے، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ یہ سب بڑے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ تاجروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مشکل سے دال روٹی چلا رہے ہیں۔ یہ جو دلیے سے سیمنٹ تک کاروبار ہے، آٹے اور چینی کے ساتھ وابستہ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے بڑے بڑے لوگ، یہ چنیوٹ پاور پلانٹ والے، یہ رمضان شوگر مل والے، یہ جہانگیر ترین پارٹی، زرداری پارٹی، یہی سارا سسٹم اس وقت مل کے چلائیں، اور یہی بینیفیشری ہیں اس کے، یہی اپنے کام دھندے کے لیے ان سب لوگوں کو سامنے رکھا ہوا انہوں نے۔ بہرحال ان لوگوں کا انجام وہ تو آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی دیکھیں خان کو، اس کی سابقہ بیوی کو یہودی کہتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے۔ وہ خواجہ آصف حامد میر کے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا خان کے فلسطین پر کتنے بیانات ہیں، وہ ذرا بتا دیں۔ خان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ پر، جمائمہ خان پر بھی انہوں نے بڑے الزام لگائے۔ اس نے آج نیتن یاہو کی فوجداری عدالت کی پوری واردات شیئر کر دی، پوری دنیا نے دیکھ لی، جسے اسرائیل تاریخی تذلیل قرار دے رہا ہے۔ یہ ذرا پڑھیں اور ان سے کہیں مریم نواز سے ایک ٹویٹ کروا لو۔ اشر باجوہ نے بڑی اچھی ریسرچ سے بتایا کہ 2024 میں 16 مرتبہ اسرائیل کے حق میں ان لوگوں نے جو بیانات دیے، اور عمران خان نے 16 مرتبہ فلسطین کے حق میں بیان دیے اور اسرائیل کو رگڑا۔ ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اسرائیل کو کبھی کچھ کہہ سکتے۔ یہ یہاں پر مودی کو مبارکباد دیتے رہے، عید مبارک دیتے رہے، دیوالی کے، ہولی کے، نریندر مودی سمیت سب لوگوں میں پیغامات بھیجتے رہے، یا ارشد شریف کی شہادت پر کیک کاٹنے کی ویڈیو، یہ کبھی شریف خاندان نے فلسطین پہ بات نہیں کی۔ تو اب دیکھنے سننے والے یاد رکھیں، چند گھنٹے باقی ہیں، ان کے پاس ڈیڈ لائن کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد 24 نومبر کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو کنٹینر لگا ہے، میری سب سے درخواست ہے وہاں عمران خان کی تصویر بنا دیں رات کو۔ وہ لڑکے لگاتے ہیں نا پوسٹر، اس پہ لگا دیں بڑے بڑے عمران خان کی اسپرے پینٹ لیں ڈبہ ایک، اس کے اوپر عمران خان کی تصویریں بنا دیں۔ جہاں جہاں کنٹینر آپ کو نظر آئے اس کے اوپر عمران خان کی تصویر لگ جائے، ان کے لیے وہی چڑھانے کے لیے کافی ہوگا۔ باقی پرامن انداز میں دیکھیں، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، آپ اپنی محنت کریں اور کوشش کریں اپنی، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ مجھے اجازت دیں، اگلے انٹرویو تک کے لیے اللہ حافظ۔